آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں پہلے اللہ پاک نے جگہ سلیکٹ کی. جگہ کون سی سلیکٹ کی؟ زمین کا درمیانی حصہ بقا کہلاتا ہے. تو جدھر مکہ ہے اس کو عربی میں بقا بولتے ہیں. بقا کیا مطلب ہے؟ زمین کا درمیانی حصہ. جو آپ جغرافی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا زمین کا جو کور پوائنٹ ہے وہ مکہ ہے. تو اس کو عربی میں پہلے بقا بولتے تھے. تو سب سے بہترین جگہ اللہ پاک نے یہی سلیکٹ کی. پھر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کو سلیکٹ کرنا تھا. سب سے پہلے کیا سلیکٹ کیا؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے کس کو سلیکٹ کیا کہ آپ علیہ السلام انہی کی نسل میں آ جائیں؟ ہاں، ابراہیم اسماعیل. پھر اسماعیل علیہ السلام نے کس سے عربی سیکھی؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں، جو قوم آئی تھی بنو جرہم تھے، ہاں اس کی عربی بہت پیور تھی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ گئے تو پھر لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو وہ جو جرہم تھا وہ مختلف حصوں میں بٹ گئے. سارے کے سارے عرب قبائل میں بٹ گئے. ایک قبیلہ رہ گیا تھا. وہ کون سا تھا؟ میں انٹریکشن آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں، اس طرح مزید آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. قریش رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آس پاس کون رہ گئے؟ قریش. قریش میں پھر مختلف تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو قریش کی جس شاخ میں پیدا کرنا تھا اس شاخ کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم. اور ہاشم کون تھا؟ ہاشم کا مطلب حاجیوں کو روٹی کھلانے والا. ہاں، یہ اس کا فیض تھا. پورے حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. ہاسپٹلٹی کا سارا انتظام انہی کے پاس ہوتا تھا. پھر ہاشم سے اللہ پاک نے یہ کام لیا. ہاشم نے جب شادی کی تو ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا. تو عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ اب وہ جوان ہو گیا اور عبد المطلب ایسے اکیلے لیٹے ہوئے تھے. اس کو غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ زمزم کا کنواں یہ کافی عرصے سے ایسے خشک پڑا ہے، اس کا انتظام کر لو. تو اس انداز کو وہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ غیب کی آواز کہاں سے. پھر ایک دن دوبارہ اس کو یہی آواز آئی کہ زمزم کے کنویں کا انتظام کرو. تب اس نے جا کر سارے قریش کے لوگوں کو بلایا کہ مجھ سے تو اللہ پاک کوئی کام لینا چاہتا ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاشم یہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ سارے 4 بیٹے تھے. کون بتائے گا ایک نام؟ ہاں 11 بیٹے تھے. ہاں نہیں، وہ 4 کے نام ابھی میں پوچھوں گا. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے. تو 4 میں سے کوئی ایک نام بتائیں. عباس، حمزہ، عبد المطلب تو خود تھا. ابو طالب، ہاں، عبداللہ اور عبد العزیٰ، عبد الحارث، ابو نوفل. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے حارث. ہاں، تو یہ سارے کے سارے. اب میں نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے نبی کے لیے جگہ کون سی مقرر کی؟ مکہ. اور خاندان کون سا مقرر کر دیا؟ پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر بنو جرہم، پھر اس کے بعد قریش میں ہاشم. اور ہاشم میں کون ہے جو مکے کا متوالی ہے؟ عبد المطلب، جس سے اللہ پاک نے مکے کا بہت زیادہ کام لے لیا تھا. اب اس کے کتنے بیٹے تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے ان بیٹوں میں اب اللہ پاک نے کس کو سلیکٹ کرنا تھا کہ اس کی اولاد میں رسول اللہ آ جائیں. اب دیکھو نا، ایک بیٹا تھا عبد الحارث. عبد الحارث کا مطلب کھیتی کا بندہ. حضرت عباس پتریلی زمین، حضرت حمزہ لمبی زمین، ابو نوفل بت کا بندہ، عبد العزیٰ بت کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الشمس سورج کا بندہ. ہاں، ان سارے میں نام. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کے نام کے ٹائٹل کو بھی اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ کوئی عیب نہ ہو. کوئی بت کا بندہ، کوئی پتریلی زمین، کوئی لمبی زمین. تو نبی کو کس کا بیٹا بنایا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اور ادھر سے ماں حضرت آمنہ ہے. آمنہ کی 2 بہنیں تھیں، ایک خنسا، ایک حربہ. حربہ کا مطلب لڑنے والی، خنسا کا مطلب بدصورت، اور آمنہ کا مطلب امن والی. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ سلیکٹ کس کو کیا؟ آمنہ کو. آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے صرف 55 دن پہلے عبداللہ فوت ہو گئے.
یہ تو پوری کہانی ہے، راستے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو بہت ٹائم ہمارے پاس کم ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے نہ عبداللہ کو دیکھا، نہ عبداللہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا. اب ذرا اس میں دیکھو یہ سارے واقعات، یہ عبد المطلب کا خواب، چاہے زمزم، یہ جو آپ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اس سے کتنے دن پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو رہے ہیں؟ 55 دن. اور اصحاب فیل کا واقعہ جو واقعہ ہوا، جو ہاتھی تھے، ابرہہ کا لشکر تھا مکے پر چڑھائی کے لیے، یہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے صرف 50 دن پہلے ہوا ہے. یہ 50 دن پہلے یہ ہوا، اس سے 5 دن پہلے جو ہے حضرت عبداللہ فوت ہو گیا. یہ میتھمیٹیکل انداز یاد رہے گا؟ ذرا سوچیں، جب عبداللہ فوت ہو گئے تو عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ ایگزیکٹ 25 سال. 25 سال میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اور عبداللہ 25 سال کے ایج میں فوت ہو رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جب حضرت آمنہ فوت ہو گئی، بالکل 24-25 سال کی ایج. یہ آپ علیہ السلام کو سب پیارے تھے، ماں بھی باپ بھی عائشہ بھی، یہ سارے کے سارے شروع ہی میں چلے گئے.